ساریاں دے جذبات مینوں سال بعد ویکھن نوں ملدے نے۔ اے میرے پروردگار، حسینیت سال تو بعد جلوس کٹن دا نام ہے۔ اے میرے رب کریم، حسینیت سال تو بعد چند دن گزارن دا نام ہے۔ رب کہندے نانا نانا، حسینیت عقیدے دا نام ہے، حسینیت ایمان دا نام ہے، حسینیت اچھے کردار دا نام ہے، حسینیت اچھے اخلاق دا نام ہے، حسینیت قرآن مجید اتے عمل پیرا ہون دا نام ہے۔ جڑا والا دے رہن والے تو لوگاں کلوں سنیا ہوئے گا، حسین آیا ہے، نبی نے گٹی دیتی ہے، اذان دیتی ہے، تے 7 سال تو بعد چھال مار کے حسین نو کربلا وچ پہنچا دیندے نے۔ روندے توندے نظر آوندے نے پر حقیقی گل نہیں دسن گے۔ بھئی آ میں تینوں دساں حسین نے نماز کیویں پڑھی ہے، میں تینوں دساں میرا حسین سخاوت دا بادشاہ کنج دا ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك هم الراشدون، صدق الله العظيم۔ ربي زدني علما وربي زدني علما وربي زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک۔ اللهم بارك على محمد
معزز محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعے دی مناسبت اور ربط دے نال ذکر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مزید چند گزارشات بڑی خدمت وچ عرض کرن کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سنن سنان تو بعد اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، معاشرے دے اندر ایک چیز رائج ہے، اور اگر اس طرح کہاں تے بے جا نہیں ہوئے گا کہ کسے بھی بندے دے نال اختلاف رائے رکھن دیاں چند شرطاں، کسے بھی شخصیت دے نال اسی اختلاف کر سکنے ہاں، اعتراض کر سکنے ہاں، لیکن یہ مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی ریڈی والا اٹھ کے کہ کسے شیخ الحدیث دے اتے اعتراض کر رہے، جنہوں سیدھا کلمہ بھی نہیں آؤندا، جنہوں پاکی اور ناپاکی دے مسائل دا بھی علم نہیں، وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے تے کسی مفتی دے سامنے کھڑا ہو جائے تے اختلاف کرے۔ علماء کرام نے اختلاف اور اعتراض کرن دی چند شرطاں دتیاں نے کہ جیڑی شخصیت دے اتے تسی اعتراض کر رہے ہو، اس شخصیت تو بڑا تہاڈا مرتبہ اور مقام ہونا چاہیے، اور بالفرض اگر اس شخصیت تو مقام اور مرتبہ تہاڈا بڑا نہیں تے گھٹ تو گھٹ او دے برابر دا مقام اور منصب ضرور ہونا چاہیے، پھر تسی اختلاف کر سکتے ہو، پھر تسی اعتراض کر سکتے ہو۔ کڈی بدبختی والی گل ہے کہ 1400 سال 1450 سال تو بعد کوئی چلا نبی دے صحابہ اور اہل بیت تے اعتراض کرے، حالانکہ رب نے کہہ دیتا ہے کہ یہ سارے ہی مینوں پیارے ہیں۔ میں گزارش یہ کرانگا، اج دی نشست دے اندر کہ میرے پیر حسین دا کردار کی سی، اسی اج حسین دا کردار سن کے تے اج تو ہی کوشش کرانگے حسین اسی انہاں تھاواں تے پیر رکھاں گے جتھے تیرے پیر آئے، حسین اساں تیرے پیچھے نیتی گے، اسی تیری من کے چلان گے،
بات سمجھ آ رہی بھائی؟ مینوں تیسرا جمعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال میں نشیب و فراز تحقیقی انداز دے وچ تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا، تو گل سمجھ بھی آندی ہے کہ کوئی نہ؟ جی اللہ کرے تے آندی ہوئے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ بدبختی یہ کہ کوئی صحابہ دے پیچھے لگ کے اہل بیت دا بغض رکھے اور اہل بیت دے پیچھے لگ کے صحابہ دا بغض رکھے۔ اے وقت نہیں، اے اکٹھے نے۔ اے کی نے؟ جے ہمت کر کے سبحان اللہ کو تے ایک گل زبان تے آ گئی، تھوڑی آئی ہے جملہ ذرا وڈا سبحان اللہ پوری چاہنا۔ بھئی صحابہ تے نبی دے اہل بیت کٹھے نے وکھرے؟ میں کہ ربا کنے کو کٹھے نے؟ رب کہندا ہے بدر وچ ویکھ، نبی دی آل بھی نظر آئے گی تے نبی دے صحابہ بھی نظر آؤں گے۔ احد وچ ویکھ، نبی دے یار بھی نظر آؤں گے، نبی دی آل بھی نظر آئے گی۔ خندق وچ ویکھ، نبی دی آل بھی نظر آئے گی، نبی دے صحابہ بھی نظر آؤں گے۔ مقام خیبر ہوئے، نبی دے صحابہ بھی نظر آؤں گے، نبی دی آل بھی نظر آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے وصال تو بعد جے صدیق دے دور خلافت دے اندر اگر کوئی جنگ دا محاذ آیا ہے، نبی دی آل بھی جنگ وچ موجود ہے، نبی دے صحابہ بھی جنگ وچ موجود نے۔ جے دور عمر بن خطاب دا آئے تے جنگ اور جنگ دے اندر نبی دی آل بھی نظر آئے گی، نبی دے صحابہ بھی نظر آؤں گے۔ دور عثمان و علی، حسن و امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہوئے، صحابہ بھی نظر آؤں گے، نبی دی آل بھی نظر آئے گی۔ جڑا والا دے رہن والے صحابہ و اہل بیت نو جتھے بھی ویکھیں گا ایک کدی وقت نہیں نظر آؤں گے۔ جے جنگ دا میدان ہوئے، نبی دی آل، نبی دے صحابہ اتھے بھی اکٹھے نظر آؤں گے۔ جے اللہ دا قرآن ہوئے، نبی دے صحابہ تے نبی دی آل بھی قرآن وچ بھی اکٹھی نظر آئے گی۔ رب کعبہ دی قسمیں جویں ہر مقام دے اتے نبی دے یار، نبی دی آل اکٹھی نظر آندی ہے، انجی سارے مومنہ دے دل دے اندر نبی دی آل بھی پئی وسدی ہے، نبی دے صحابہ بھی وسدے نے۔ جے اے بار وقت نہیں، ہمت کرو یا جے اے بار وقت ہے تے ساڑھے دلان دے وچ بھی یہ وقت ہے۔ میں آگے عرض کروں گا کہ ان کی آپس میں محبت کیا ہے، ان کی آپس میں الفت کیا ہے، ان کی آپس میں قربانی دینے کا جذبہ کیا ہے، اور ساڑی ایک اکھ دا نور نبی دے صحابہ، صحابہ والے آنکھوں سبحان اللہ۔ میں نو انج دے دیوانے چاہی دینے، ایدی سبحان اللہ سن دے ہو۔ ساڑی ایک اکھ دا نور میرے نبی دے سونے یار، ساڑی دوجی اکھ دا نور میرے نبی دی سونی آل۔ میں کیا ربا اے نبی دے یار سونے نے،
رب کہندا تو انہاں دے اے دے یاراں دی گل کرنا ہے، اے دے یاراں دی گل کرنا ہے۔ یار تے او نے جڑے سینے نال مصطفیٰ نو لاندے رہے نے، تو اے دے یاراں دی گل کرنا ہے۔ یار تے او نے جڑے مصطفیٰ نو چومدے رہے نے، پوشے دیندے رہے نے۔ اللہ سونے نبی دے سونے یار نے۔ رب کہندا اے دے صحابہ دا تے بڑا اونچا مقام، بڑی شان، بڑی عظمت، فضیلت، رفعت تے بلندی ہے۔ مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی، اسی تے انہاں ذریاں نو بھی سونا بنا دینے ہاں کہ جڑے ذرے مصطفیٰ دی جُتی نال لگ جاندے نے۔ تے جے حضور دی جُتی نال لگی ہوئی خاک ایڈی سونی ہے تے پھر ابو بکر کنا سونا ہوئے گا، میرے نبی دا عمر کنا سونا ہوئے گا۔ آپ سب آ گئے ہو؟ سے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سے میں کیا حافظیو نکر چلا کے بہ رہندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھئی صحابہ تے نبی دی آل وقت ہے۔ آئیے کردار حسین کیا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، میرے معزز سامعین، میں اپنے معاشرے دے اندر بڑے حسینی ویناواں، پر جیڑا بھی حسینی بنن دا دعویٰ کردے سارے مینوں سکے سکے نظر آوندے نے، تے سارے آندے جذبات مینوں سال بعد ویکھن نو ملدے نے۔ اے میرے پروردگار، حسینیت سال تو بعد جلوس کڈن دا نام ہے۔ اے میرے رب کریم، حسینیت سال تو بعد چند دن گزارن دا نام ہے۔ رب کہندے نا 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 نا، حسینیت عقیدے دا نام ہے، حسینیت ایمان دا نام ہے، حسینیت اچھے کردار دا نام ہے، حسینیت اچھے اخلاق دا نام ہے، حسینیت قرآن مجید دے اتے عمل پیرا ہون دا نام ہے۔ جڑا والا دے رہن والے تو لوکاں کلوں سنیا ہوئے گا، حسین آیا ہے، نبی نے گٹی دیتی ہے، اذان دیتی ہے، تے 7 سال تو بعد چھال مار کے حسین نو کربلا وچ پہنچا دیندے نے۔ روندے توندے نظر آوندے نے پر حقیقی گل نہیں دسن گے۔ بھئی آ میں تینوں دساں حسین نے نماز کیویں پڑھی ہے، میں تینوں دساں میرا حسین سخاوت دا بادشاہ کنج دائے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر دے اندر موجود نے۔ باہر ایک شاعر نے آواز لائیے، میں بڑا فقر فاقے دے نال موجود ہاں، حاجت مندہ کوئی شہدہ مطالبہ پہ کرنا وا، صدقے جان میں نبی دی آل تو، صدقے جان حسین میں تیری سخاوت تو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے نے تے آ کے اس سائل نو ملن تو بعد اپنے غلام نو بلا لیا تے بلا کے کہندے نے دس میرے خرچے دے وچوں بچیا کی ہویا ہے؟ تے غلام بول کے کہندا ہے یا حسین سارا مال تے تساں صدقہ کر دیتا ہے، صرف 2 درہم بچے ہوئے نے جدے بارے تساں آپے آکھے آئے کہ 2 درہم میرے اہل خانہ دے اتے خرچ کرن واسطے رکھ لونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت حسین کہندے نے اے جڑا سائل اج آیا ہے
میری آل ایدی مستحق کوئی نہیں بلکہ سائل بھی اینا 2 درہم دا مستحق بن کے آیا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم حسین حافظ حسین قاری حسین تیرا ہے یا کہ میرا سبحان اللہ دی لوڈ شیڈنگ نہ کرو ذرا بلند آواز دے نال توجہ کرنا تینوں تے اے فکراں لگیاں ہویاں نے اے میرے اکاؤنٹ دے اندر اے 98 لاکھ کیوں ہے پورا کروڑ ہونا چاہیے تینوں تے میاں اے فکراں لگیاں ہویاں نے کہ میرے والٹ دے اندر 5 نوٹ 5 ہزار دے موجود نے جے ایک نوٹ توڑا لیا تے سارا فگر خراب ہو جائے گا نبی دی آل ویکھنا حسینی کردار ویکھنا اللہ اکبر کبیرہ تے تیرا ایمان تے عقیدہ اے وے اس شے نو اللہ دی راہ وچ دینا ہے جیڑی شے تیری ضرورت تو بالا تارے تے ضرورت تو زیادہ ہے حسین میں تیری سخاوت تو صدقے جا حسین میں تیری سادگی تو صدقے جا اللہ اکبر کبیرہ ہووے جلتی نوجوانہ دا سردار بھئی صرف جنتی بھی نہیں صرف جنتی بھی نہیں جنتی نوجوانہ دا سردار ہے میرا حسین کہ میں کیا ربا کنج دے سردار نے جیڑی شے آندی ہے ونڈ چھڑ دے نے پلے رکھ دے کچھ نہیں کہ رب نے کیا ہوئے گا ایک کنج رکھ سکدے نے ساری زندگی اینا دے نانے نے بھی کچھ نہیں رکھیا حضور علیہ السلام کے پاس جب کوئی مال آتا تھا تو حضور تب تک گھر نہیں جاتے تھے جب تک کہ وہ سارا تقسیم نہیں کر دیا کرتے ایک دن ایسا گزرا کہ رات کو لینے والا کوئی نہ آیا تو میرے پیغمبر گھر واپس نہیں گئے رات مسجد میں گزار دی تو جب کوئی صبح آیا اس کے حوالے سارا کچھ کیا اور پھر اپنے گھر میں داخل ہوا اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نو سخی بڑا پسند ہے اللہ نو سخی تے سخی دیاں بھی 2 قسماں ایک کو سخی ہے جڑا بڑا مال خرچ کرتا ہے کیونکہ وہ کول ہے ہی بڑا وہ کول ہے تے دوسرا ہوئی کہ جدے کول ہے بھی پورا ہے لیکن وہ رکھدار نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو سخاوت اتنی پسند ہے کہ بندہ جدو سخاوت اینی زیادہ کر دے کہ انہوں اپنے فقر دا اندیشہ ہو جاوے کہ کدھرے میں اینی سخاوت کر کے آپ ہی غریب نہ ہو جاواں رب کہندا ہے اے ہو جی سخاوت میں بڑی پسند ہے تو حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے محلے میں کوئی ایسا غریب نہیں رہنا چاہیے کہ جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا پینا پکتا ہو کیا کرنا ہے تیری ایسی سخاوت کا کیا بنے گا تیری ایسی سادگی کا کوشش کریں گے بھائی میرے معزز سامعین حسین صرف جنتی نہیں جنتیاں دا سردار ایک پاسے میرے حسین دی سرداری ہے اور جملہ کہتا ہوں ایتھے بھی بڑے بڑے سردار نے ساڈا تے کونسلر مان نہیں ساڈا تے کونسلر مان نہیں جو انہوں کونسلی دی مل جائے نا تے پھر وہ اندر میں پئی ہوں کونسلر
تے تیری کونسلری، تیرا ایم پی اے بننا، ایم این اے بننا، وزیر اعلیٰ بننا، منسٹر بننا، کنا کچھ تیرے جسم وچ روح نکلنی ہے، تیری عزت، تیرا پروٹوکول، تیری شہرت، تیری بلے بلے، تیری ٹھاٹھ باٹھ ساری شے ختم ہو جانی ہے۔ تے حسین صرف دنیا دا نہیں بلکہ جنتیاں دا بادشاہ ہے۔ ایتھوں دا نہیں، جنت دا ہے۔ تے جنت دی سرداری کدی مکنی؟ میرے معزز سامعین، میں حسینیت دسنا چاہنا، میرا حسین بڑا سخی ہے۔ دستے سینا حسین نے 57 سال دی عمر دے اندر میاں اپنی جامع شہادت نوش فرمایا ہے۔ اے کملیا اے بھی تے دسنا، ساری ساری رات کھلو کے حسین نے اللہ دیاں عبادتاں کنج کیتیاں نے۔ اے بھی تے دسنا کہ حسین نے ساری زندگی کوئی نماز بھی نہیں جے قضا کیتی۔ اے بھی تے دسنا کہ میرے پیر حسین نے اللہ دے قرآن دیاں کنیاں تلاوتاں کیتیاں نے۔ تے حسینیت دا تقاضا اے وے، حسین قرآن بھی پڑھدا ہے تے اعلان بھی کردا ہوئے گا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ حسین قرآن پہ پڑھدا جے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حسین قرآن پڑھدا بھی رہندا ہے تے قرآن دے مطابق اپنے عقیدے دا اظہار بھی کردا رہندا جے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ حسین دا عقیدہ اے وے تے قرآن بھی پڑھدا ہے کہ یہاں بولی من یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ حسینیت دا عقیدہ اے وے، جنوں اللہ پتر دینا چاہے انہوں بیٹی دے کوئی نہیں سکدا، جنوں اللہ بیٹی دینا چاہے انہوں پتر دے کوئی نہیں سکدا۔ او اپنی مرضی والا ہے، جے دین تے آوے تے بغانیاں نو نواز کے رکھ دیندا ہے، نہ دین تے آوے تے اپنے پیغمبر تے رسول تے نبی دی گود نو بھی خالی رکھ دیندا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین نے ساری زندگی نماز قضا نہیں کی تھی۔ تو جے پکا حسینی ہے تے ارادہ کر لے، اج تو بعد میری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئے گی۔ اے کملیا اے کیوں نہیں دسدا؟ حسین جدوں حج واسطے نکلدا سی، اے نال نسبنیاں سواریاں بھی موجود نے، راحت دا سامان بھی موجود ہے، اگے پیچھے ٹرن پھرن والے غلام بھی موجود نے، کنیاں تے چکن والے عاشق بھی موجود نے۔ ساری سہولت دے باوجود میرے پیر حسین نے اپنے پیراں دے اُتے 5 پیدل حج بھی کیتے نے۔ سواریاں بھی ہیں، ساری سہولت بھی موجود، ان سب کے باوجود حسین نے سواری پر حج کا سفر ہے۔ میرا حسین پیدل اللہ کی راہ وچ نکلے ہے۔ میں تھوڑا جے اگے بڑھن دی کوشش کراں، دور امیر معاویہ دا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، غزوہ قسطنطنیہ کا مقام ہے، اور اس غزوے دے وچ امیر معاویہ ہے تے اس امیر دے وچ سپاہ سالار میرا پیر حسین بن کے آئے۔ تے جناب
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سرپرستی دے وچ علی دا پتر جنگ پیا لڑ دے. دشمناں دے گھر جان دا مزہ ہوندا ہے نا, دشمناں نو سینے نال لان دا مزہ ہوندا ہے نا. کیوں بھائی؟ وہ کدی کسی دشمن نال گئے ہو؟ اوکھا سوال پوچھ بیٹا, تواڈے سارے ہی بیلی لگتے ہیں مینوں, کدی نہیں تسی لڑے. اللہ تانوں لڑائیاں تو محفوظ ہی رکھے. اوے جے حسین معاویہ نو پسند نہیں سی کردا تے جنگ لئی نال کیویں ٹریا اے؟ امیر معاویہ دے سرپرستی لشکر دے وچ حسین نے لڑ کے دسیا میں معاویہ نو منی بیٹھا واں تے میں کہنا میں پکا حسینیاں, میں پکا حسینیاں, میں پکا حسینیاں. تے جنوں جنوں حسین نے منے اے حسینی نے بھی من دیا رہنا ہے. اچھا جی, اگر تم بتاتے ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت حسین کی کوئی عداوت تھی معاذ اللہ تعالی, کوئی بغض تھا معاذ اللہ تعالی, تو حسین تو جوان ہے, نقل کفر کفر نہ باشد. حسین نالو بہتی سمجھ تینوں میں کہ تو آج یہ رائے قائم کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک نہیں سن, انہاں دا دور حکومت ٹھیک نہیں سی. حسین نے انہاں دے دور وچ جنگ لڑ کے مال غنیمت وچوں پورا پورا حصہ لے کے دسیا کہ میں امیر معاویہ دے نال ہاں. میں اپنی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ و اہل بیت وقفو وقت ہے اے اکٹھے. تے ویکھ غزوہ قسطنطنیہ دے اندر معاویہ نبی دا صحابی ہے کہ نہیں ہے نا بھائی؟ حسین میرے نبی دی آل وچوں ہے کہ نہیں؟ تے حسین میرے نبی دی آل وچوں, معاویہ میرے نبی دے صحابہ وچوں, اے دوویں نال نال نے. اے دوویں کی نے؟ وکھو وکھو. آئیے میں مزید دو تین دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, توجہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ ایک جنازے واسطے گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ تھکاوٹ محسوس کی تھی, ایک جگہ تے رکے, اتھے لیٹ گئے. حسین میرے نبی دی آل وچوں تے ابو ہریرہ میرے نبی دے صحابہ وچوں. حضرت حسین لیٹ گئے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر اٹھائی, توجہ رکھنا, اپنی چادر اٹھائی. نبی دے صحابی نے اپنی چادر چکی. میں تصورات دی دنیا دی اندر بول پیا, میں کہا ابو ہریرہ کی کرن لگے ہو؟ تے نبی دا صحابی بول کے کہندا ہے میں اپنی چادر دے نال صاف کرن لگا. میں کیا حسین دا مکھڑا صاف کرو گے؟ حسین دیا زلفاں صاف کرو گے؟ حسین دا سینہ تے پسینہ صاف کرو گے؟ عداوت دسن والیا, بغض دسن والیا, حوالے دا میں ذمہ دارا. ابو ہریرہ نے آکھیا ہوئے گا میں حسین دا مکھڑا نہیں صاف کرنا, زلفاں نہیں صاف کرنیاں, سینہ تے پسینہ نہیں صاف کرنا. آج میں نبی دا صحابی ہو کے
حسین دے پیراں نال لگی ہوئی خاک نو صاف کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ تاکہ آل سنت والجماعت دا عقیدہ بن جائے کہ جیڑے ابو ہریرہ نو نبی دے حسین دے پیراں نال اینا پیارے او ہریرہ حسین دے مکھڑے نال کنا پیار کردہ ہوئے گا جے اڑوان سبحان اللہ آکھے تے ہور گل کرا میں اپنے لفظاں وچ کہنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہوئے گا میں حسین دے قدماں نو صاف کر کے میں حسین دے پیراں نال لگی ہوئی خاک نو صاف کر کے قیامت تک لئی مومناں نو اے دسنا چاہنا وا کہ نبی دی آل نبی دے صحابہ تو وکھری کوئی نہیں یہ بغض کی نشانی ہے نا، یہ نفرت کی نشانی ہے نا جو ابو ہریرہ حسین کے قدموں کو صاف کر رہے ہیں۔ آئیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ عمرے دے سفر واسطے گئے تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال اور دیگر صحابہ عمرے دے سفر واسطے نکلے تے ایک مقام تے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بخار بڑا تیز ہو بڑا تیز بخار ہو گیا، اتنا شدید بخار ہویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بولو ابو سفر ہی کوئی نہ ہو۔ باہر کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے چند ساتھیاں دے نال حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نال سن، انہوں نے اتھے ٹھہرایا۔ حضرت حسین کو ایک تیز رفتار قاصد نو بھیجیا مدینے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بول کے حضرت حسین بیمار نے تے تسی آؤ۔ باہر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کیتا، اس مقام تے پہنچے، اپنے لخت جگر کو لائے۔ چند دن گزرے نے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی عمرہ کر کے واپس آ گئے۔ توجہ ہے بھرپور، آپ کی جملہ ضائع تو نہیں کریں گے۔ ہن اس مقام دے ہوتے حسین دے بابا علی بھی موجود ہیں۔ حضرت عثمان حضرت حسین نو چھڑ گئے، عمرے واسطے چلے گیا، واپس عمرہ کر کے آئے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرنا، آپ عمرہ کر کے واپس آئے، بیٹھے علی المرتضیٰ بھی موجود نے تے علی نو مخاطب کر کے حضرت عثمان کہندے نے یا علی گل سنو نا، میں حسین نو آکھیا تسی بیمار ہو، میں تواڈے کول رک جانا، پہلو میں دسیا صحابہ نو نبی دی آل نال کنا پیارے، ہن میں دسنا نبی دی آل نو صحابہ نال کنا پیارے۔ توجہ کرنا، حضرت عثمان کہندے نے علی میں حسین نو آکھیا میں سفر نہیں کراں گا، میں تواڈی تیمارداری واسطے رکاں گا تے پوچھ لو حسین نے مینوں قسم دے دتی یا عثمان تساں میرے لئی رکنا کوئی نہیں، تانوں اللہ دی قسم ہے تسی عمرے واسطے سفر کرنا ہے، مینوں جے حسین قسم نہ دیندے تے میں حسین نو کلیا تے نہیں سی نہ چھڑ کے جانا۔ اگر طالب علم دی تمہید ذہن وچ ہے تے میں گزارش کر رہا سا، نبی دے صحابہ نبی دی آل کولوں وکھ کوئی نہیں تے نبی دی آل نبی دے صحابہ کولوں وکھ کوئی نہیں تے رہ گئی گل جنہاں نو سنی کہندے نے، اسی تے اعلان عام کرنے آ کہ حسین حافظ حسین قاری، حسین تیرا ہے یا کہ میرا،
حسین لختے جگر نبی دا حسین تیرا ہے یا کہ میرا. بھائی میرا دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ اور آل آپس میں محبت سے رہے، آپس میں محبت کرتے رہے. اور اگر حضرت نبی کی آل کو صحابہ سے کوئی بغض ہوتا، آپ شہدائے کربلا کے نام اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو واضح طور پر سر فہرست نام ملے گا کہ بیٹا حضرت حسن کا، شہید کربلا کا، اور نام ابو بکر. وہ تھے بن دیئے بیٹا حضرت حسن کا، شہید کربلا کا، اور نام ہے عمر. تے جنہاں نو کوئی انہاں ناماں تو کوئی بغض ہوندا تے پتراں دے ناماں تے کوئی انج دے نام رکھدا ہے. میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کار حضرت حسین دی ہمشیرہ سے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تے آنا جانا بھی بہت سی اپنی بہن دے کار. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین نو کیا کہ تسی کار ہوندے ہی نہیں، چکر ہی نہیں لاندے. تے حضرت حسین نے کیا کہ میں انشاءاللہ چکر لاواں گا کسی دن. تے ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے نا باہر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے سن، حضرت عمر دے بیٹے. تے پوچھیا کتھے امیر المومنین حضرت عمر کتھے نے؟ تے پتر نے دسیا کہ نا اندر حضرت عمر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی کوئی خاص میٹنگ چلدی ہے پئی تے اندر جان دی مینوں اجازت نہیں. تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دل وچ سوچیا جدو عمر دے پتر نو جان دی اجازت نہیں تے پھر حسین کیویں جا سکدا. پھر ایک موقع تے ملاقات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شکوہ کیتا حسین میں تانوں کیا سی چکر لایا جے تسی آئے کوئی نہیں. تے حضرت حسین کہندے نے میں ایک دن آیا سا، میٹنگ پئی چل دی سی، میں سوچیا کہ جدو اپنے پتر نو جان دی اجازت کوئی نہیں تے حسین اندر کیویں جا سکدا ہے. ایک گل سن کے خطاب دے پتر دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے تے رو کے کہندے نے حسین تینوں کنے کہہ دیتا ہے کہ میرے پتر دا مقام حسین تو زیادہ ہے. نانا میرے بیٹے حسین انج دا سوچن دی ضرورت کوئی نہیں. تیرے میرے پتر دے بابا نو عمر کہندے نے تے حسین دے بابا نو علی المرتضی کہندے نے. میرے نانے میرے پتر دے نانے نو پتہ نہیں کوئی جان دے یا نہیں جاندا، پر جدو حسین دے نانے دا ذکر آؤندا ہے، جدو حسین دے نانے محمد دا ذکر آؤندا ہے تے کائنات دے دلاں دے وچ ایمان پیدا ہو جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ تے دنیا کہہ اٹھ دیئے کسے مانی اج تک اے ہو جیا جنیا جنہیں اپنی مرضی مطابق بنیا. سپن نفاست تے پھلاں دا صحرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، مصور نے بس التہا کر چھڑی. حسینہ جمیلہ تا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. ویکھنا عمر دی حسین نال کنی محبت ہے، ویکھنا صحابی دی نبی دی آل نال کنا پیارے. توجہ کرنا حضرت عمر بن خطاب بول کے کہندے نے اے میرے پتر حسین جتھے عمر نو اجازت نہیں ہوندی میں عمر کہنا اوتھے حسین نو اجازت آنے. رہ گئی گل تیری حسین تے عمر کہندا ہے جے اج عمر اس مقام تے وے تے سارا فیض تیرے نانے دے. جے اج عمر اس مقام تے پہنچے ہے اے سارا فیض سانو تیرے
ਨਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਏ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਵਫਾਈ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ میرے معزز سامعین بے شمار واقعات ہیں اور بے شمار انگنت دلائل ہیں ایسے دلائل کہ جو نبی اور آل نبی کے صحابہ اور نبی کی آل بالکل ایک نظر آتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین